مالک بنا رہا ہوں کہ جس چیز میں چاہو تم خرچ کر دینا. اب باپ انتقال کر جاتا ہے، باپ انتقال کر گیا تو بیٹا ویسا ہی کرتا ہے، مٹی دیتا ہے، تہذیب و تقویم کرتا ہے اسی کپڑے سے. اور باپ کو مٹی دے کر جب واپس گھر آتا ہے تو آ کر دیکھتا ہے کہ میرا باپ بے پناہ ہم سے محبت کرتا تھا، اب میرا گھر باپ سے خالی ہو گیا. اجان ملت اسلامیہ، ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے؟ جس کا ماں باپ نہیں ہے اس سے پوچھیے، اس سے پوچھیے، اس کی آہ اس وقت نکلتی ہے جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا نہیں ہے، سوچتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ بھی حیات سے ہوتے، میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتا، میری ماں بھی زندہ ہوتی. لیکن اجان ملت اسلامیہ، ماں اور باپ کی وہ عظیم الشان قدر ہے. اب وہ سوچنے لگا وہ نوجوان کہ کروں تو کیا کروں، باپ انتقال کر گیا ہے، میرا گھر سونا ہو گیا ہے. اب وہ اس کی محبت اور بڑھی کہ والد نے مجھے جہاں کہا ہے وہیں دوں گا. اب یہ سوچنے لگا کہ نیک کام میں تو بولا ہے لیکن کس کام میں خرچ کروں، کس کام میں خرچ کروں، کس چیز میں دوں، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اپنے آپ میں. اور جب فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو یہی سوچ میں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا. جب لیٹ گیا، نیند کی آغوش میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے، نیند کی آغوش میں گیا. دیکھیے جو اللہ و رسول کی رضا حاصل کرتا ہے نا، وہ سوتا ہے تو کبھی مکہ دکھائی دیتا ہے، کبھی مدینہ دکھائی دیتا ہے، کبھی بزرگان دین کا روضہ دکھائی دیتا ہے، کہیں مسجد و مدارس میں نظر آتا ہے. اچھے لوگوں کی پہچان ہے کہ خواب آپ دیکھیں گے تو اللہ و رسول کا ہی خواب دیکھیں گے. اب وہ سو گیا تو سونے کے بعد دیکھنے لگا، سو گیا، سونے کے بعد اسے یاد آیا، دیکھتا کیا ہے کہ میدان محشر برپا ہے، سب کو حساب کتاب دیا جا رہا ہے. میدان محشر برپا ہے، سب کو حساب و کتاب لیا جا رہا ہے. اور اس وقت اتنی دھوپ تھی کہ کسی کی گرمی سے زبان باہر آ گئی ہے، کسی کے کمر تک پسینہ بہہ رہا ہے، کسی کے گھٹنے تک پسینہ بہہ رہا ہے. سب لائن میں لگا ہوا ہے، سب چاہ رہا ہے کہ یا اللہ جزا ہو یا سزا ہو، جو بھی ہو، پر یہ پریشانی سے بچ جائے تاکہ جلد میرا حساب ہو جائے. وہ سب لوگ الگ سوچ رہے تھے کہ میرا جلدی حساب ہو جائے، میرا جلدی حساب ہو جائے. یہ نوجوان بھی الگ کھڑا ہو کر تھر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے میرے حق میں کیا فیصلہ آئے گا. دیکھ رہے تھے کہ کشاہ جنتی لوگ کو کشاں جنت میں لے جایا جا رہا تھا، جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. اب یہ کانپ رہا ہے کہ نہ جانے میرے حساب میں کیا فیصلہ آئے گا، کیا فیصلہ میرے حساب میں آئے گا. تو اجان ملت اسلامیہ، اتنے ہی میں یہ جب اس کا نمبر آیا تو غیب سے ندا ملتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے. اللہ فرشتوں سے حکم کرتا ہے کہ فرشتوں اس نوجوان کو جنت میں جانے دو. کیا بولا؟ ڈر رہا تھا رب کی بارگاہ میں تو کہنے لگا فرشتوں یہ نوجوان کو جنت میں جانے دو. اب یہ نوجوان جنت میں چلا گیا تو جنت میں 8 طبقے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی 1 سے لے کر 6 7 تک. اور 8ویں جنت کا جو دروازہ ہے یہ خوب سیر کرتا رہا، گھومتا رہا، لطف لیتا رہا. اور یہ سوچا 7 دروازے میں نے پار کر لیا، اب 8واں ایک بچا ہوا ہے، چلو اس میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ اس میں داخل ہونا چاہا کہ دار ہو گئے، جنت رضوان نے اسے روک دیا. کس لیے روک دیا؟ روک دیا کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے ہیں. نوجوان نے کہا کہ اللہ نے جب ہمیں جنت میں جانے کے لیے حکم دیا تو اس میں ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے؟ بولا اس لیے کہ یہ جنت اس کے لیے بنایا گیا ہے جو رسول اللہ کی میلاد مناتا ہو. یہ جنت بالخصوص اسی کے لیے ہے جو رسول کی آمد پر خوشی مناتا ہو، رسول کی آمد پر محفل میلاد پاک کرتا ہو، رسول پاک کی میلاد کو سماعت کرتا ہو. یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے سب کو اس میں داخل نہیں ہونا ہے. تو یہ نوجوان سوچنے لگا کہ چلو میں نہیں کیا لیکن میرا باپ تو ہر سال کرتا تھا. یہ سوچ کر تمنا کیا کہ میرا باپ کو تو اس میں ہونا چاہیے. اتنا ہی سوچنا تھا کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کو
जन्नत के 8वें दरवाजे पार कर देने दो। जब ये अंदर चला गया तो देखा नहर के करीब कुर्सियां लगी हुई है, पुरवकार खातून जलवा अफरोज है, हस्ते फातिमा भी है, हस्ते आसिया भी है, हस्ते बहुत सारी खवातीन हजरात बैठी हुई हैं। और उसी में इस लड़के की माँ भी उसी झुरमुट में बैठी हुई है। माँ देखता है, सलामो कलाम करता है, उसके बाद घूमने के लिए आगे निकल जाता है तो क्या देखता है कि इससे भी बेहतरीन कुर्सियाँ वहाँ पर लगी हुई है, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं। एक सोने का तख्त रखा हुआ है जिसमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। बाएं जानिब हस्ते अहल नबियों के, बाएं जानिब नबियों, दाहिने जानिब नबियों तमाम अंबिया इकराम बैठे हुए हैं, बाएं जानिब तमाम सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, औलिया इकराम सामने बैठे हुए हैं, तमाम आशिकाने रसूल बैठे हुए हैं। कि उसी झुरमुट में उसका बाप नजर आ गया। और जब बाप नजर आ गया दौड़ कर आता है, अपने बेटे को गले से लगा लेता है। लगाने के बाद अर्ज करता है, बेटा बाप से पूछता है कि अब्बू जान, मैं देख रहा हूँ आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है, क्यों ये कौन सा अमल आप किए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम अता किया? तो उसका बाप अर्ज करता है, बेटा नमाज तो बेशक मैं पढ़ा करता था, हज मैंने किया है, ज़कात मैंने दिया है, अमाल सालिहा व खैरात मैंने किया है, सब किया हूँ, लेकिन असल मकसद जो है जन्नत में आने का, 8वें जन्नत में आने का जो फकत मकसद था वो रसूलुल्लाह की मिलाद मनाने का था। रसूलुल्लाह की मिलाद मनाने का था।